دیکھیے، اصول اصول ہوتے ہیں، مکی ہو یا مدنی ہو، کراچی کا ہو یا بنگلہ دیش کا ہو، جو بھی اجرت لیتا ہے دین کے اوپر اور اس کا عقیدہ بھی خراب ہے، توحید کو اس طرح نہیں مانتا ہے جس طرح قرآن اور حدیث کی توحید ہے، تو وہ اپنی حیثیت اس کی واضح سمجھے۔ وہ امام تو کیا مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ کتنی دفعہ میں نے یہ جملہ دہرایا ہے۔ تو آج بتائیے نا، کس کے اندر شرک نہیں ہے؟ کتنے میرے بیان آپ نے سنے بھی ہوں گے، ثابت کیا ہے ہر جگہ۔ کم از کم شرک ان کے اندر ہے۔ یہ جو اہل حدیث ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے نہیں سنتے ہیں نبی علیہ السلام، مدینے میں جا کے وہاں قبر کے اوپر پکارو تو تب سنتے ہیں۔ پھر میاں نذیر کا فتویٰ لاتے ہیں کہ دیکھو، میاں نذیر فتاوی نظریہ کے اندر لکھتے ہیں کہ بریلویو تم ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہو، مشرکو ہر جگہ نہیں، بلکہ من صلی علیہ عند قبر میں، تو جو میری قبر کے اوپر آگے پڑتا ہے وہ سنتا، یعنی میں سنتا ہوں، تو جو دور سے پڑ جاتا ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو جہاں بریلویوں کے ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کے شرک کا رد کیا، وہاں اپنے دو شرک بیان کر دیے۔ تو بتاؤ، یہ قرآن و حدیث کا ہی ایمان ہے؟ پھر دین کے اوپر اجرت لینا، کوئی ایک مسلک بتاؤ جو دین کے اوپر اجرت نہیں لیتا ہے۔ یہ دین ہے؟ نبی علیہ السلام یہ سکھانے آئے تھے؟ تو آپ کو نبی علیہ السلام کا دین زیادہ پیارا ہے یا ان لوگوں کے ان کی امامت؟ تو اگر شرک کرنے والوں کو آپ امام مانتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ یہ تو بالکل واضح بات ہے۔ اس ایمان کے معاملے میں دوسری رائے نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایمان خالص کو یہ اللہ توفیق دیتا ہے اس طرح کا معاملہ کرنا۔ باقی جو سب کو ساتھ لے کے چلے، وہ ایمان خالص، وہ قرآن و حدیث والا ایمان کبھی اس کے اوپر وہ آ نہیں سکتا ہے۔ باقی آپ جانے اور آپ کی مرضی ہے۔